میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک امام ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی، کچھ لوگ شعراوی بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے لیے یہ جملہ غیروں نے لکھا ہے، بحر لا ساحل لہ، وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ تو جب نبی پاک کے ایک امتی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو میرے نبی کا علم کتنا ہوگا؟ اور یہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ میں آپ کو کہوں تو آپ 10 15 20 زبانوں کا ذکر کریں گے، یا 200 ملک ہیں تو 200 زبانوں کا ذکر کر دیں گے۔ 7 لاکھ زبانیں جتنی ان کی اولاد نے بولنی تھی اللہ نے ان کو سب سکھائی۔ تو جب انسان اول کی یہ شان ہے، انسان مکمل کی کتنی شان ہوگی؟ آج کچھ لوگ جو گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ۔ تو جو ایسی باتیں کریں، بتائیں کیا وہ واقعی نبی کو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ ان کا کوئی ہوگا جس کو نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے مجھ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ، اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ جسمانیات سے پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں فوجدت بردہا بین ثدییّ، میں نے اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر اپنے سینے میں، اپنی چھاتی میں ٹھنڈک کی طرح پایا۔ آسان ترجمہ کروں کہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں مجھے سب کا علم ہو گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، مجھ پر ہر شے روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا، دونوں کا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھا دوں۔ مثلاً میں آپ کے سامنے نام لوں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، آپ جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی بالکل نام سنا ہے، جانتے ہیں؟ تو میں پوچھوں گا پہچانتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں، نام سنا ہے۔ میں کہوں امام اعظم کو جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی بالکل جانتے ہیں۔ میں کہوں گا پہچانتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں دیکھا نہیں، پہچانتے نہیں۔ غوث اعظم کا نام سنا ہے، جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے سب کا علم بھی ہو گیا، میں نے سب کو پہچان بھی لیا۔ اب اس پر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں۔ کوئی صاحب جاتے ہیں کہ جی میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میرا سلام کہنا، آپ کہہ دیتے ہیں، اپنا نام بھی بتا دیتے ہیں، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ یاد رہے تو میرا سلام کہنا، اس کو بھول جائے تو وہ گناہگار ہو جائے گا، اور اگر وہ بھول جائے تو وہ یوں کہہ دے کہ جس نے سلام کہا ہے اس کا سلام قبول فرمائے۔ لیجئے جی مثال کے طور پر
یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، محمد عمر علی نام ہے ان کا، راولپنڈی سے آئے، رشتے میں میرے بھانجے لگتے ہیں۔ یہ کہیں کہ جی تم جاؤ تو محمد عمر علی کا سلام کہہ دینا۔ اب مجھے بتائیں، محمد عمر علی صرف ایک بندے کا نام ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دنیا میں اس نام کے کتنے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ جا کر کہے کہ جی محمد عمر علی نے سلام کہا ہے، تو نبی پاک جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کو، وہ جانتے بھی ہیں، وہ پہچانتے بھی۔ قرآن کے حوالے سے بتاؤں، بخاری شریف میں، دیگر کتابوں میں ہے، جبریل امین آئے، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں نا، قرآن میں متشابہات ہیں، مقطعات ہیں، اور اس کے علاوہ وہ محکمات ہیں، 3 آیتیں۔ اب یہ حروف جو ہیں ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں۔ اکٹھا لفظ لکھیں گے آپ، لیکن پڑھیں گے کاف الگ، ہا الگ، یا الگ، عین الگ، صاد الگ۔ جبریل امین نے آ کر کہا، آپ کا رب فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ نبی پاک فرماتے ہیں علمت و فہمت، اے جبریل میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا کہا ہے۔ اب سنیں، جو بات آپ کو سنانی وہ یہ کہ لانے والا کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام، رسول فرشتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں حضور مجھے نہیں پتا رب نے کیا فرمایا ہے، اس میں کیا راز ہے، رب جانے یا آپ جانے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس ہستی کے علم کے بارے میں آج لوگ باتیں کریں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جانتے نہیں ہے۔ میں نے یہ حدیث ایک جگہ پڑھی تو کسی صاحب نے پرچی بھیج دی کہ جب اللہ تعالی نے ہاتھ رکھا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا، انہوں نے سب کچھ جان لیا، پہچان لیا، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا تو نے جو یہ کہا ہے اب نہیں ہے، یہ کس بنیاد پہ کہا ہے؟ کیا بنیاد ہے؟ تیرا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ رکھا تو جان لیا، ہاتھ ہٹا لیا تو نہیں رہا۔ تو میں نے حدیث سنا دی ہے ہاتھ رکھنے کی، تو ہاتھ اٹھانے کی دکھا دے، کوئی حدیث دکھا دے جس میں یہ ذکر ہو کہ ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اللہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرماتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے، خود کو علامہ کہلانا چاہتے ہیں، عالم کہلانا چاہتے ہیں، اور نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ تو علم تو نبی کو جاننے کا ہی نام ہے، ان کے مقام و مرتبے کو تھوڑا سا بھی جان لیں تو وہ عالم ہو جاتا ہے، پورا تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ہم تو اولیاء کی باتیں سن کے حیران ہوتے ہیں، جو نبی کے غلام ہیں تو نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد فرمایا، علم اگر ثریا پر ہوگا، ثریا سے مراد کسی عورت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ستاروں کی کہکشاں کا نام ہے، یعنی آسمانوں پر اگر علم ہوگا تو میری امت کا ابنائے فارس میں سے ایک شخص اس کو بھی لے آئے گا۔ یہ اشارہ امام اعظم کی طرف تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ اور پھر آپ نے سنا ہوا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو مشہور ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
اصل روایت ہے انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اور صحابہ میں حضرت علی وہ ہستی ہیں، فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے پہلے مجھ سے پوچھ لو جو چاہو، جو چاہو پوچھ لو مجھ سے، میں قرآن سے جواب دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہاں ہے۔ تو جب نبی کے سکھائے ہوئے کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہے۔ اور سنیں، اب حضرت علی کو دروازہ فرمایا، ان کے علم کی کتنی شان ہے۔ حضرت علی کا فرمان کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے، جو کچھ سارے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ فرمایا میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ بھر جائیں۔ اب ایک اونٹ، تندرست اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے وہ اندازہ لگا لے، اور پھر 70 سے اس کو ملٹیپلائی ضرب دے دے اور اندازہ کر لے کہ یہ اس دروازے کے علم کا حال ہے، تو جس شہر کے وہ دروازہ ہیں اس کا کیا حال ہوگا، اندازہ کریں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن کے لیے فرمایا تبیانا لکل شیء، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان کہتے ہیں کسی بات کا بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، تبیان کہتے ہیں روشن بیان کو، اور لکل شیء ہر شے کا روشن بیان۔ پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والا اس کا حبیب ہے، بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، تو نبی ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اچھا یہاں ایک نقطہ اور ایسے ہی ضمناً بتا دوں، علم القرآن سے پہلے کیا ہے؟ الرحمن، اللہ کا نام ہے، اور الرحمن کے معنی آپ جانتے ہیں نہایت مہربان۔ تو پتہ چلا قرآن نرمی سے پڑھانا چاہیے، پیار سے پڑھانا چاہیے۔ آج کل کے لوگ مار پیٹ کر کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے شاید دھیان نہیں دیا، بیچ میں یہ نقطہ آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب قرآن میں ہر شے، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا بیان کتاب مبین میں نہ ہو، اور رب پڑھا رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے نبی کو ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ اگر اور زیادہ سمجھنا ہے اور بات کرتا ہوں، حالانکہ یہ باتیں میں نے کئی مرتبہ کی ہوئی ہیں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی ایک عالم کا نام لیں، اہل سنت کے کسی ایک عالم کا نام لیں، میں پوچھوں گا آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کتنا جانتے ہیں؟ تو آپ سوچنا شروع کریں گے یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، صرف نحو گرامر بھی جانتے ہیں، یہ اس میں سے مسائل نکال کے بھی سناتے ہیں، یہ حدیث بھی سناتے ہیں، ان کو اصول حدیث بھی معلوم ہے، حدیث کی قسمیں بھی معلوم ہیں، علم الاسناد بھی جانتے ہیں، یہ جرح اور تعدیل۔ آپ جتنی آپ کی ویکیبلری ہوگی، صلاحیت ہوگی، آپ اس عالم کے بارے میں بتائیں گے۔ جب آپ بتائیں گے تو میں پوچھوں گا بس
آپ کہیں گے مجھے اس وقت اتنا یاد آ رہا ہے، لیکن یہ اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا اچھا ٹائم لے لو، چلو میں تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں۔ 1 مہینے میں سوچ کے اس نے لکھا کہ جی یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، جتنا اس کو سمجھ آئی۔ اس نے 4 سے اور بھی پوچھ لیا، 10 سے پوچھ لیا، 100 سے پوچھ لیا، لسٹ بنائی۔ لسٹ بنا کے جب لایا 1 مہینے کے بعد، میں نے کہا بس، کہنے لگا جی یہ میں سمجھ سکا ہوں، جان سکا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ یہ کچھ اور جانتے نہیں، ہو سکتا ہے جانتے ہوں جو ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا 1 مہینہ تو نے لگایا، 1000 آدمی سے پوچھا بھی، تو آج کے ایک عالم کا علم نہیں ناپ سکا تو نبی کا علم کہاں سے ناپے گا؟ کو تیرے پاس کون سا میجرمنٹ کا کوئی انچی ٹیپ ہے؟ کیسے ناپے گا؟ نبی کے علم کو ہم ناپ سکتے نہیں، ہماری مجال نہیں۔ اور مخلوق میں وہ اعلم، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ صحابہ کیا کہتے تھے جب حضور کچھ فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کن کا عقیدہ؟ صحابہ کا۔ وہ یہ کہہ رہے، آگے سے یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں معلوم ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو صحابہ ادب والے، انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ آج فنون کتنے ہیں آپ کے ہاں؟ کتنی ایجادات ہو چکی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب یہاں کلہا کا لفظ ہے کہ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو اللہ فرماتا ہے ہم نے سکھا دیے، کلہا۔ اب اس کل میں سے نکالو نا، کیا نکالو گے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو، اونچی کہیے، زور سے کہیے تاکہ آپ توجہ دیں بات کو، اللہ فرماتا ہے سکھا دیے۔ اب قیامت تک کتنی چیزیں، یہ مائک ہے، یہ پائپ ہے، یہ اسٹینڈ ہے، یہ کرسی ہے، یہ ممبر ہے، آپ آج چیزوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سب آدم کو سکھا دیے۔ چیزیں بنی بھی نہیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کو نام اللہ نے کہا۔ تو اللہ سکھانے والا، تو نبی کے علم کا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ اور میرے نبی چونکہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہنے والے عارف، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین جمع ہو گئی۔ بعض عارفین کو تجلی برقی نصیب ہوتی ہے، انہیں ایک لمحے میں، اب لمحے کو آپ کے ہاں جو گنتی ہے وہ سیکنڈ ہے، سب سے چھوٹی کیا ہے؟ سیکنڈ کہتے ہیں نا۔ حالانکہ سائنسدانوں نے اس 1 سیکنڈ کے بھی کروڑوں ٹکڑے کر دیے ہیں، معراج کے بیان میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو ایک لمحے میں غیر متناہی علوم عطا ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں۔ اللہ عطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ تو جسے ایک لمحے میں اتنے علوم نصیب ہو جائیں، انہیں عمر بھر میں کتنے ملتے ہوں گے؟ جب ایک لمحے میں اتنے ملیں گے تو پھر عمر بھر کے حاصل کردہ علوم کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں، وہ خود علم والے نہیں ہیں۔ جس کی بارگاہ کا فیضان ہے علم،
اسی کے بارے میں شک کریں تو پھر کیسی بات. تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی کہ یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے، کیونکہ حضور کی باتیں کس کی باتیں ہیں؟ کیونکہ ان کے تو ہونٹ نہیں ہلتے بغیر وحی کے. اللہ فرماتا ہے یہ اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے وہ شان رکھتے ہیں، وہ کمال رکھتے ہیں جو مخلوق میں کسی اور کو حاصل، اونچی